السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرندوں کا ایک موذی مرض جسے رانی کھیت کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری کب اور کیسے پھیلتی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی تو آپ اپنی مرغیوں اور پرندوں کو ڈیفینیٹلی بچا سکیں گے۔ اگر آپ پولٹری فارم بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ رانی کھیت ایک متحدی اور موذی بیماری ہے جو کہ عام طور پر گھریلو مرغیوں، پولٹری فارم کی مرغیوں، کبوتروں اور دیگر تمام دانہ کھانے والے پرندوں میں پائی جاتی ہے۔ گوشت کھانے والے پرندے مثلاً کوا، چیل، باز، الو وغیرہ پر اس کا اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ ان پرندوں کے جسم میں موجود تیزابیت ہائی ہونے کی وجہ سے بیماری کا اثر ان پر کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بطخوں، کبوتروں، طوطوں اور دیگر جنگلی پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کی حیثیت میں عمل انہضام یعنی ہاضمے کا نظام، اعصابی نظام یعنی کہ جسم کے پٹھوں وغیرہ کو کنٹرول کرنے والا نظام، اور نظام تنفس یعنی سانس لینے والا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس بیماری کی صورت میں پہلی علامت سانس کی تکلیف سے شروع ہوتی ہے۔ 1-2 دن بعد پر اور ٹانگیں مغلوج ہو سکتی ہیں اور پرندوں کا سر کندھے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالغ پرندوں میں سانس کی تکلیف اور فالج کے ساتھ ساتھ انڈے دینے والے پرندوں کی پیداوار میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی پائے جانے کی شرح اموات مختلف پرندوں میں مختلف ہوتی ہے، جو کہ 70% سے اوپر تک دیکھی گئی ہے۔ یہ بیماری اچانک نمودار ہوتی ہے اور بہت جلد پھیلتی ہے۔ علامات کے ظاہر ہوئے بغیر پرندوں میں اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں پرندے گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں اور پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کمزوری کے ساتھ ساتھ سانس لینے کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبز رنگ کی دست، جن میں اکثر اوقات خون بھی شامل ہوتا ہے، یہ پرندوں کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانسنے کے ساتھ ساتھ پرندے ہانپنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھوں اور ناک سے رطوبت کا اخراج بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور سر کی سوزش وغیرہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اگر پرندے اس شروع والے حملے کو برداشت کر لیں تو بعد میں ان کا مرکزی عصبی نظام متاثر ہو جاتا ہے، جن میں پرندوں کی گردن پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے، جس کو ٹرٹی کلز بھی کہتے ہیں۔ ان پرندوں میں مرغیاں، مرغابی کم احساس ہوتی ہیں۔ مرغیوں کی نسبت کمرشلی پرندے جو کہ علیحدہ ہر جگہ پر رکھے جاتے ہیں، ان میں اس بیماری کے ہونے کے امکان سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مرض کا سبب ایک وائرس بنتا ہے جو کہ پیرامیکس وائرس نامی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بیماری پیدا کرنے کے حوالے سے اس وائرس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ویلوجینک وائرس کی یہ قسم پرندوں میں شدید بیماری اور بہت زیادہ اموات کا باعث بھی بنتی ہے۔ نمبر 2، میسوجینک، یہ قسم پرندوں کے اعصابی نظام کو بری طرح سے متاثر کر دیتی ہے۔ نمبر 3، لیتھوجینک، اس وائرس کی وجہ سے پرندوں میں نظام تنفس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تاہم اس کی وجہ سے ہونے والے رانی کھیت کی شدت قدرے کم ہوتی ہے۔ یہ بیماری مندرجہ ذیل عوامل کی وجہ سے پھیلتی ہے، جن میں ایک فارم سے دوسرے فارم پر جا کر انڈے خریدنے والے تاجر اس بیماری کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہر کے قریب پولٹری فارمز پر اکثر لوگ مرغیاں دیکھنے آتے ہیں جو کہ وائرس کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرغیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے ٹوکرے اور کریٹ میں بھی بیماریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے منتقل ہو جاتی ہیں۔ پرندے اور کوے خاص طور پر ایک فارم سے دوسرے فارم پر اس بیماری کو لے جا کر منتقل کرتے ہیں۔ مرض کے جسم میں داخل ہونے سے علامات ظاہر ہونے کے لیے 2 سے 15 دن درکار ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات مختلف نسل کے پرندوں کی اقسام اور ساتھ ساتھ دوسری بیماریوں کے ہونے اور جسم کی قوت مدافعت پر منحصر کرتی ہیں۔ نظام تنفس، جن میں چھینکنا، کھلے منہ سے لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کرنا، کھانسی، منہ، آنکھوں اور ناک سے ریشہ بہنا شامل ہے۔ نظام انہضام، سبز مائل، اسہال، پیچس لگنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ گھبراہٹ، دباؤ، پٹھوں میں جھٹکے لگنا، پروں کا لٹکے رہنا، سر اور گردن کا کندھے کی طرف مڑ جانا، مکمل فالج، انڈوں کی پیداوار میں کمی اور انڈوں کے ہول کا پتلا ہونا، آنکھوں اور گردن کے گرد دبافتوں کا سوج جانا اور اچانک موت واقع ہونا بھی شامل ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ رانی کھیت بیماری کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ اس مرض
کا علاج صرف حفاظتی ٹیکہ جات سے ہی ممکن ہے۔ بیماری آنے کی صورت میں امیونٹی کی ادویات سے بیماری کے دورانیوں کو گزارا جا سکتا ہے، اور ان آلات میں بیمار پرندوں کو علیحدہ کر کے انہیں نرم غذا، مناسب ٹیمپریچر، آرائش والا پانی دیں تاکہ پانی کی کمی واقع نہ ہو۔ یوں احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اس موذی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آج کی مختصر سی ویڈیو؟ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔